بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو پینٹر تھے۔ وہ پینٹنگ کے بڑے بڑے ٹھیکے اٹھایا کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ اتنا خوشحال بھی نہیں لیکن پھر بھی اچھا تھا۔ سفید پوشی برقرار تھی اور سیونگ بھی ہو رہی تھی کیونکہ ہم 4 بہنیں اور ہمارا ایک بھائی تھا، وہ بھی سب سے چھوٹا۔ ابو امی کو ہر ماہ معقول رقم خرچ کے لیے دیتے۔ پورا مہینہ گزارا کرنے کے بعد بھی میری امی اس میں سے اتنا بچا لیتی کہ کچھ سیونگ بھی ہو جاتی، کیونکہ امی کے دماغ میں ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ بیٹیوں کا جہیز بنانے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے امی نے پائی جوڑ کر رکھی اور امی ہمیں بھی فضول خرچی سے منع کرتی اور ہمیشہ مایانہ روی اختیار کرنے کا درس دیتی۔ میری ساری بہنیں امی کا کہا مانتی۔ بھائی تو ابھی چھوٹا تھا لیکن مجھے امی کی یہ بات بالکل اچھی نہ لگتی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی کھلے دل کی مالک تھی۔ ایک دن خبر آئی کہ ابو کی کسی اونچی بلڈنگ سے گر کر موت ہو گئی۔ اس خبر نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ بہت دن ہمارے گھر دکھ کا ماحول تھا۔ یوں حالات کے تپتے ریگزار میں ننگے پاؤں سفر کرنے کے لیے ہم تنہا رہ گئے۔ جو جمع پونجی تھی وہ آہستہ آہستہ خرچ ہو گئی اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ان دنوں ہم اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں صرف اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل سے غرض تھی۔ جب ہمیں بھوک لگتی تو رونے لگتی۔ ماں کب تک بچوں کا بلکنا دیکھ سکتی تھی؟ انہوں نے بالآخر ہمارا پیٹ بھرنے کی خاطر گھر سے قدم نکالا اور دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میری 2 بڑی بہنیں کچھ سمجھدار تھیں تو امی ان کے حوالے ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو کر کے خود کام کو نکل پڑتی۔ یوں ہم کو 2 وقت کی روٹی میسر آنے لگی۔ اب ہم 5 بھائی بہن گھر میں بند رہتے اور ماں صبح کی محنت مشقت کو نکلی، رات کو گھر لوٹ پائی۔ وقت گزرتا رہا، میری دونوں بڑی بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ میری سب سے بڑی بہن کی نسبت میرے چچا زاد عرفان سے بچپن سے طے تھی، لیکن ابو کے انتقال کے بعد ان کے سب قریبی رشتہ داروں نے ہم سے دوری اختیار کر لی اور باجی کا بچپن سے طے شدہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ ہم سب کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ ماں نے ملنے جلنے والیوں سے ان کے رشتے کے لیے منت کی، لیکن ہماری غربت دیکھ کر کسی نے حامی نہ بھری۔ امی جس بنگلے میں کام کرتی تھی وہاں ایک نوجوان مالی سے امی کی خاصی سلام دعا تھی۔ اس کو کھانا پانی دینے کی ذمہ داری میری ماں کی تھی۔ وہ مالی کے علاوہ اس بنگلے کا سودا سلف بھی لایا کرتا تھا۔ ایک ہوشیار اور سمجھدار بندہ تھا۔ میری امی کو خالہ بولتا اور میری امی کی بہت عزت کرتا۔ وہ اچھا انسان، شریف نوجوان تھا، دوسروں کا احساس کرنے والا۔ اکثر میری امی کو اپنی موٹر بائیک میں گھر بھی چھوڑ دیا کرتا تھا کہ میری امی کا ایک دن کا کرایہ بچ جائے۔ ایک روز امی نے اس سے اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے فکر ظاہر کی تو اس نے کہا، اماں جی میری ماں نہیں ہے، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ آپ کی مشکل کے حل کی خاطر کسی سے ذکر کروں گا۔ بیٹے اگر تم بھی تو شادی شدہ نہیں ہو تو تم ہی کر لو میری بیٹی سے شادی۔ اس طرح سیدھے سبھاؤ ماں نے اپنے مطلب کی بات کر دی کہ مالی خرم بونچکا رہ گیا۔ ذرا سوچنے کے بعد بولا، آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں، مجھے بھی گھر تو بسانا ہی ہے، ذرا سوچنے کا موقع دیجیے۔ اس کے بعد خرم کبھی کبھی ہمارے گھر آنے لگا۔ میری ماں اس کی چائے، شربت اور کبھی کبھار کھانے سے تواضع کر دیا کرتی۔ وہ اس نوجوان کی عادات و اطوار دیکھنا چاہتی تھی اور خرم بھی ہمارے گھر کے طور طریقے جانچنا اور پرکھنا چاہتا تھا۔ اس آنے جانے سے خرم نے باجی کو بھی دیکھ لیا اور باجی نے خرم کو دیکھا۔ دونوں ہی خوش شکل تھے۔ ان کے دلوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا اور بات بن گئی، اور میری سب سے بڑی بہن اقرا کی شادی مال خرم سے ہو گئی۔ یوں والدہ کے سر سے ایک بیٹی کا بوجھ کم ہو گیا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔
اب ان کو دوسری بیٹی کی فکر لاحق ہوئی۔ یہ مسئلہ بھی خرم بائی کے ذریعے حل ہو گیا۔ انہوں نے آپی وجیہہ کی شادی اپنے ایک دوست امیر سے کروا دی۔ وہ بھی انہی کی طرح کا غریب نوجوان تھا۔ امیر پھل فروش تھا، وہ سڑک پار اپنا ٹھیلا لگاتا تھا۔ میری ماں کی قسمت اچھی تھی کہ داماد بے شک غریب لیکن شریف اور حلال کی روزی کماتے تھے۔ دونوں داماد تنہا زندگی بسر کر رہے تھے کیونکہ والدین ان کی وفات پا چکے تھے۔ میری والدہ کو ہی ماں سمجھا اور ہر طرح سے ہمارا خیال رکھنے لگے۔ امی کو بھی سکون میسر آیا۔ ہماری کچھ مشکلات حل ہو گئی۔ بھائی چھوٹا تھا اور اب میری باری تھی۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ بچپن سے ہی میرا رہن سہن، میرا پہننا اوڑھنا ہمیشہ ساری بہنوں سے ذرا ہٹ کے تھا۔ مجھے جلدی کر کے اتنی آسانی سے کوئی چیز پسند نہ آتی۔ اگر امی ہمارے لیے کوئی چیز لاتی تو میری ساری بہنیں خاموشی سے لے لیتی، لیکن مجھے امی کی پسند کو اپنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا۔ تھوڑا ٹائم کیا بلکہ میں تو ہمیشہ منع ہی کرتی۔ پھر امی بیچاری کہاں بازاروں میں اس چیز کو تبدیل کرانے کے لیے خوار ہوتی تو میری چھوٹی بہن کا فائدہ ہو جاتا، لیکن میں وہ چیز نہ قبول کرتی۔ مجھے بنگلوں میں رہنے والے لوگوں کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر مزہ آتا۔ میں ان کا رہن سہن دیکھ کر ہمیشہ دل میں حسرت کرتی کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم بھی ایسی زندگی گزار سکتے۔ اس لیے اس غربت سے جان چھڑانے کے لیے ہمیشہ میں ماں کے ساتھ بنگلے پر کام کرنے جاتی تھی۔ یہ بیگم جس کا ہم کام کرتے تھے رفائی کام کرتی تھی اور محکمہ تعلیم سے ان کا تعلق تھا۔ سونے پہ سہاگا انہوں نے مجھے گھر پر پڑھانا شروع کر دیا۔ میں خوش دلی سے اور خوب دل لگا کر پڑھتی اور بہت محنت کرتی کہ میرا رزلٹ دیکھ کر امی کی بیگم بھی خوش ہو جاتی۔ یہ کالج میں پرنسپل تھی۔ 3 بجے کالج سے لوٹتی، کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ آرام کرتی، اس کے بعد مجھے کبھی آدھے گھنٹے اور کبھی گھنٹہ بھر پڑھاتی، اور مغرب کے وقت جب اماں کام ختم کر کے لوٹتی میں بیگم کا رات کا کھانا پکا چکی ہوتی۔ وقت دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ میں نے نوشابہ بیگم کی نظر عنایت سے میٹرک پاس کر لی۔ دونوں بہنوں کی نسبت شکل و صورت میں بھی میں اچھی تھی۔ میں اپنا خیال رکھتی، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہنتی۔ گھر سے باہر دیکھنے والے لوگ یہ کبھی نہ جان سکے کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے۔ اب میں کچھ مغرور بھی ہو گئی کیونکہ اپنی اوقات سے زیادہ مل گیا تھا۔ بہنیں اپنے گھرانے جیسے رشتے لاتی اور میں انکار کر دیتی، کہتی کہ مجھے ٹھیلے والوں سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی کسی مالی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ شادی تو میں کسی آفیسر سے کروں گی۔ انہی دنوں میں نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی اور ایک ہم جماعت لڑکی کے توسط سے اس کے ایک رشتہ دار کی کمپنی میں سیکریٹری کی ملازمت ڈھونڈ لی۔ یہاں بھی ایک مہربان کرسچن خاتون نے میری مدد کی۔ انہوں نے مجھے سیکریٹری کے لیے 2 سالہ کورس کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے ایک ادارے میں داخلہ لے لیا۔ صبح کو ادارے جاتی اور شام کو جز وقتی ملازمت کرتی تاکہ میری ٹریننگ کا خرچہ نکل آئے۔ کورس مکمل ہوا۔ اب میں ایک کوالیفائڈ سیکریٹری کی آسامی کی اہل تھی۔ مجھے اچھے مشاہدے، بہتر سروس ملی۔ میں نے بہت جلد کام سنبھال لیا۔ دفتر کے لوگ اچھی طرح ملتے اور میرا احترام بھی کرتے تھے۔ ایک روز دفتر میں بیٹھی کام کر رہی تھی، کوئی شخص میرے کمرے میں آیا اور باس کے بارے میں پوچھا۔ جو ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، نظر اس کے چہرے سے ہٹانا ہی بھول گئی۔ تبھی اس نے میز کو اپنے ہاتھ سے بجایا تو میں چونک کر شرمندہ ہو گئی۔ اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو میں نے بوکھلاہٹ سے انداز میں کہا، آپ ان کے آفس میں تشریف رکھیے، وہ آنے ہی والے ہیں۔ اس نے میری بات پر عمل نہ کیا، وزٹنگ کارڈ دے کر چلا گیا، مگر مجھے سحر زدہ کر گیا۔ وہ ایک بزنس مین تھا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا اور ان دنوں بیرون ملک میں مقیم تھا۔
میں نے نذیر صاحب کو ہادی صاحب کا وزٹنگ کارڈ دے دیا اور اس کا پتہ اپنے دل کے پنے پر محفوظ کر لیا۔ ایک دن ہادی سر دفتر آئے اور سیدھے صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں فائل لے کر ان کے کمرے میں گئی تو محسوس کیا کہ ہادی سر کی نظریں بار بار میرے چہرے کی طرف اٹھتی تھی۔ وہ چھٹی کے وقت تک ہمارے باس کے پاس براجمان رہا۔ جب میں گھر جانے کو آفس سے نکلی تبھی وہ بھی باہر آ گیا اور مجھ کو گھر تک چھوڑ دینے کی آفر کی۔ میں نے چند لمحے سوچا، عقل نے سمجھایا کہ ایسا موقع پھر نہ ملے گا۔ آج اس کی آفر قبول نہ کی تو ماں ٹھیلے والے سے ہی بیاہ دے گی۔ میں اعتماد سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ آگے جا کر اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی پارک کر دی۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ہم ادھار نہیں رکھتے، آپ نے مہمان نوازی کی، اب ہم کو میزبانی کا موقع دیجیے۔ ان کے ایسا کہنے سے جیسے مجھے تو سارے جہاں کی دولت مل گئی۔ اس نے پرتکلف کھانا منگوایا، میرے بارے مجھ سے معلومات لیں۔ میں نے سچ سچ اپنے اور گھر والوں کے بارے میں بتا دیا۔ یوں پہلی ہی ملاقات میں اس نے اپنی پسندیدگی ظاہر کر دی۔ میں حیران تھی کہ میری ساری مرادیں آج ہی ایک ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ اس نے میرے غربت سمیت مجھے اپنانے کا وعدہ کر لیا۔ ہادی نے اپنا وعدہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچا دیا اور اس کی والدہ اور بہن میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہادی کے پاس وقت کم ہے اور یوں بھی وہ دو ٹوک بات کرنے والا انسان ہے، دیر کے جھنجٹ میں پڑ کر وقت گنوانا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ بھی جلد جواب دیں۔ والدہ پہلی ملاقات میں رشتہ دینے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن یہ خواتین ان کو اچھی لگی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ ہمیں 2-3 دن تو سوچنے کا موقع دیجیے۔ ہادی کے گھر والے ایک ہفتے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ہفتہ بعد جب دوبارہ آئے تو مٹھائی بھی ساتھ لے آئے، کیونکہ باجی نے ہمارے باس سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں ہادی کو جانتا ہوں، یہ پاکستان میں تو بالکل ٹھیک آدمی ہے، وہاں کا کہہ نہیں سکتا کہ بیرون ملک رہائش اختیار کرنے سے کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ میرے لیے تو باس کا اتنا ہی کہنا کافی ہوا۔ امی سے ضد کی کہ اب مزید سوچ بچار کی ضرورت نہیں، آپ ہاں کہہ دیجئے۔ والد کو ہاں کہتے ہی بنی۔ جس دن رشتہ منظور ہوا اگلے دن وہ ہمارے دفتر آئے تھے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھے تو اپنے باس سے حجاب آ رہا تھا، لیکن ہادی میرے کمرے میں آ گئے اور کہا، ماروی، شادی کے بعد میں تم کو امریکہ لے جانا چاہتا ہوں۔ بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہوں تاکہ میری واپسی تک تمہارا ویزا بھی بن جائے۔ وہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسرت و انبساط دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو ہادی کو کسی ضروری کام سے واپس جانا پڑ گیا۔ امی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، ایسے لوگوں سے اس لیے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب یہ راستہ بدل لیں اور پھر مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ اماں بس بھی کرو، وہ ضرور ہفتے کے بعد آنے کا کہہ کر گئے ہیں، لیکن رخصتی کو ابھی 1.5 ماہ باقی ہیں۔ مجھے یقین ہے ہادی دغا نہ کریں گے، وہ ضرور آ جائیں گے۔ ایک ہفتہ کیا 1 ماہ گزر گیا۔ ماں کے دن انگاروں پر اور راتیں کانٹوں پر بسر ہوئیں۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا ماں کو سبکی کا خوف ستا رہا تھا، لیکن میرے یقین نے میری لاج رکھ لی اور مقررہ وقت پر شادی ہو گئی۔ پہلے چند ماہ تو خیریت سے گزر گئے۔ جب ان کے جانے کی گھڑی قریب آئی میرا دل پریشان رہنے لگا، کیونکہ بہت کوشش پر بھی میرا ویزا نہ لگ سکا۔ اب یہ ہوا کہ ہادی کبھی امریکہ اور کینیڈا ہوتے اور کبھی میرے پاس آ کر پاکستان میں رہتے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ جب وہ پاکستان ہوتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی مجھے کچھ کہے، لیکن ان کے جانے کے بعد میری سانس نندوں کی بن آتی۔ وہ مجھے غریبی اور ملازمت کے طعنے دیتی اور ایسی باتیں سناتی کہ میں ان کے اعلیٰ خاندان کی بہو بننے کے لائق نہ تھی۔ ایک دن ہادی اچانک گھر آئے۔ ان کی والدہ اسی طرح پنڈوارا باکس کھولے بیٹھی تھی۔ انہوں نے ماں کی باتیں اپنے
کانوں سے سن لی۔ میں تو گھر کے ایک کونے میں سکڑی بیٹھی تھی اور لب سلے ہوئے تھے اور ان کی ماں برس رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں دنگ رہ جاتی کہ اپنی ماں بہنوں کے بیچ میں خود کو کتنی اونچی چیز سمجھ رہی تھی۔ کیا یہ ہے میری اصلیت؟ میں اپنے حالات کو کوستی۔ میری ساس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب بیٹا ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ ہادی نے ماں سے جھگڑا کیا اور مجھے لے کر ایک دوست کے گھر آ گئے۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد وہ مجھے کینیڈا لے آئے۔ یہاں آ کر سکھ ملا۔ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، لیکن یہ سکون چند دن کا تھا۔ میں جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہاں روایات کا پاس ہوتا ہے، لیکن ادھر کا ماحول یکسر الگ تھا۔ میں شروع سے ہی حجاب لیتی تھی، میک اپ سے ہمیشہ دور رہی، بناؤ سنگار کی بجائے مجھے سادگی پسند تھی، جبکہ ہادی بیرون ملک رہنے سے کافی آزاد خیال ہو گئے تھے۔ وہ یہاں کے معاشرے کے رہن سہن میں رچ بس چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں لباس اور وضو خطا سے ماڈرن نظر آؤں۔ مجھے کہتے کہ اب تم اپنے اس دیسی حلیے کو ترک کرو اور ویسے ہی ڈھنگ اپناؤ جیسے یہاں رہنے والوں کا ہے، ورنہ یہ لوگ ہم سے متعصب ہو جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، یہ ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ وہ چاہتے مجھے اپنے انگریز دوستوں کے گھر ان کی پارٹیوں میں لے کر جائیں۔ جب میں نے ان کی پسند کے مطابق لباس نہ پہنا، ویسے ماڈرن بال نہ کٹواتی جیسا وہ چاہتے، اور بغیر حجاب باہر جانے سے اجتناب کرتی، تب وہ ناراض ہو جاتے اور کئی دن تک مجھ سے بات نہ کرتے۔ اس طرح ہمارے گھر کا سکون برباد رہنے لگا۔ ہادی کی خوشی کی خاطر میں پاکستان کے حساب سے بہت ماڈرن ہو گئی تھی، لیکن اب بھی اس سوسائٹی میں انفٹ تھی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بالکل ویسی ہو جاؤں جیسے میرے اڑوس پڑوس میں خواتین نظر آتی ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ رات کو پارٹیز میں ساتھ ہوتی جہاں جسموں کی نمائش عام تھی۔ میرا لباس ان کی تصحیح کا نشانہ بنتا۔ اب گھر آ کر ہادی مجھ سے لڑتے اور لڑتے لڑتے وہ سو جاتے۔ میں سو نہ پاتی، رات بھر روتی رہتی۔ یہاں کوئی بھی میرا غمگسار نہ تھا۔ اب ماں یاد آتی اور ان کی باتیں رلاتی۔ اپنی بہنوں سے تو میں کبھی عزت سے پیش نہ آئی، ہمیشہ انہیں حقارت بھری نگاہوں سے دیکھنا، اور جب ان کی شادیاں ہو گئی تو ان کی غربت کا مذاق اڑانا، ان کو ٹھیلے والوں کی بیوی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی۔ لیکن قسمت کے کھیل نرالے۔ ان کی قسمت ایسی چمکی کہ ایک باجی میری جرمن قیام پذیر ہو گئی ہے اور دوسری عمرہ کر کے کچھ دن پہلے لوٹی ہے۔ میری ماں اور بہنیں ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اس بندے سے تمہارا میچ نہیں۔ ذہنی دباؤ نے میری صحت اور رنگ روپ پر برا اثر ڈالا، پہلے سے زیادہ دبلی اور سانولی ہو گئی۔ ہادی میری ذہنی کیفیت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے مجھے مجبور کرنا بند کر دیا۔ اب میں اپنی مرضی کا لباس پہنتی، وہ مجھے پارٹیز میں بھی نہ لے جاتے۔ گھر پر رہ کر خوش تھی، لیکن انہوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ رات کو دیر سے گھر آتے، شراب پیتے اور سو جاتے، صبح اٹھ کر اپنے آفس چلے جاتے۔ اکثر ہماری بات بھی نہ ہو پاتی۔ اب مجھے آزادی کی قدر معلوم ہوئی، میں تنہا بھی نہ رہ سکتی تھی۔ ہادی سے کہنا شروع کیا کہ مجھے پاکستان بھجوا دے۔ میرے مجبور کرنے پر بالآخر انہوں نے پاکستان پہنچانے کی ٹھان لی۔ ہم وطن آ گئے۔ میں بہت خوش تھی۔ کچھ روز ہم اکٹھے رہے۔ ان کو تو کاروبار کی خاطر لوٹ جانا ہی تھا، سو وہ چلے گئے۔ ایک بار پھر میں ان کے گھر والوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ان کی حقارت کے تیر سہتے ہوئے میری طبیعت خراب رہنے لگی تو میں والدہ کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے زندگی کی تاریک راہ گزر میں ایک ایسی ہی جگنو کی ضرورت تھی جو بے شک میرا راستہ روشن نہ کرے لیکن امید کی کرن تو بنے۔ میں نے یہ خوشخبری ہادی کو فون پر سنائی اور تمام حالات بتائے۔ وہ ایک ہفتے بعد آ گئے، بہت خوش تھے، مجھے لینے میکے آ گئے اور اصرار کر کے لے گئے۔ کچھ ہی دن ہنسی خوشی کے سکون سے گزرے، لیکن پھر ان کے گھر والوں کو میرا وجود ناگوار گزرنے لگا۔
بالآخر ان کے اس ناروا سلوک کی وجہ معلوم ہو گئی۔ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے بتایا کہ ہادی کی منگنی اس کی خالہ زاد سے ہو چکی تھی اور شادی کے پروگرام بن رہے تھے کہ تم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ پہلے ہی اپنی مقدر سے شادی نہ کرنا چاہتے تھے، جب اپنی پسند کی لڑکی مل گئی تو خالہ زاد سے صریحاً شادی سے منع کیا اور تم سے شادی کر لی۔ اس بات سے ان کی ماں خفا تھی کیونکہ وہ لڑکی اب بھی ہادی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ جو ہی میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، یہ مجھے ماں کے گھر سے لینے پہنچ گئے۔ میری گود میں چاند اترا تھا، میں تو بیٹے کو باہوں میں لے کر نہال تھی۔ یقین تھا کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد اب میرے حالات سنبھل جائیں گے، لیکن میں ساس کے عزائم سے نا آشنا تھی کہ وہ پوتا چھین لینا چاہتی ہے اور اپنی بانجی کو بہو بنا کر لانا چاہتی ہے۔ میرا بیٹا 10 ماہ کا تھا، والدہ بیمار ہوئی تو میں ان کو دیکھنے میکے گئی۔ میرے بعد جانے کیا جادو چلا کہ اب ہادی بھی اپنے سابقہ منگیتر سے ملنے لگے۔ ان کے درمیان جو غلط فہمیاں یا ناپسندیدگی تھی وہ دیوار ڈھا دی گئی۔ وہ مجھے لینے نہ آئے۔ میں نے فون کیا کہ اب مجھے میکے سے لے جائیے۔ کہا کہ تم وہاں رہنا چاہو تو رہتی رہو، مجھے تو کچھ دنوں میں امریکہ اور پھر کینیڈا جانا ہے، وہاں تم جا نہ پاؤ گی، بچے کی شہریت کے کاغذات بنوانے ہوں گے، تب تک تم کو پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے گھر تو لے جائیں، اب میرا دل اپنے ہی گھر میں لگتا ہے، میکے میں نہیں۔ میرے جانے کے بعد امی اور بہنیں پھر سے تمہارے ساتھ ہتک امیز رویہ رکھیں گی اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جیسا بھی رویہ رکھے مجھے منظور ہے، لیکن اپنا گھر چھوڑ کر اب کہیں نہیں رہ سکتی۔ میرا بیٹا ہو گیا ہے، اسے بھی اب باپ ہی کے گھر رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بیٹے کو لے کر آ جاؤ۔ میں بہنوئی کے ساتھ سسرال آ گئی۔ میری ساس نے ان کو گھر کے اندر نہ بٹھایا، وہ باہر سے ہی چلے گئے۔ میں نے یہ بھی سہ لیا۔ کینیڈا جانے سے پہلے ہادی نے کہا کہ چلو تمہاری والدہ سے مل لیتا ہوں، ان کی طبیعت ناساز ہے، پوچھ بھی لیں گے۔ میں ہادی کے ساتھ میکے آئی، میں ان کے ساتھ چلنے لگی تو کہا کچھ دن رہنا چاہو تو رہ لو۔ میں نہ رہنا چاہتی تھی کہ مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ امی اور بہنوں نے کہا اگر اپنے خوشی سے کہہ رہے ہیں تو 2-4 دن رہ جاؤ۔ یہی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ ان کے ساتھ گھر لوٹ جانے کے بجائے میکے میں رک گئی۔ وہ بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ 4 دن بعد ساس اور دیور آ گئے۔ کہا کہ ہم بچے کے لیے اداس تھے سو آ گئے۔ ساس امی سے باتیں کرتی رہی اور دیور میری بیٹی کے ساتھ کھیلنے لگے اور گود میں اٹھائے اٹھائے گھر سے نکل گئی کہ ذرا گھما کر لاتا ہوں۔ میری تو وہم و گما میں بھی نہ تھا کہ یہ لوگ کس نیت سے آئے ہیں۔ میں ان کے لیے توازے کی اشیاء تیار کرنے میں لگی تھی۔ کچن سے ٹرے لے کر باہر نکلی، نہ دیور تھے، نہ ساس اور نہ میرا بچہ موجود تھا۔ وہ میرے لال کو لے کر 9-2-11 ہو چکے تھے۔ گھبرا کر ہادی کو فون کیا، جواب نہ ملا۔ خط لکھا تو بھی جواب نہ ملا۔ کینیڈا میں ایک پاکستانی گھرانے میں آنا جانا تھا، ان کو فون کیا۔ انہوں نے ہادی سے بات کی اور کہا یہ آپ کے گھر والوں نے غلط کیا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو ماں سے چرا لیا۔ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ بچہ آپ کی بیوی کے سپرد کرے، ورنہ ہم سفارت خانے والوں کو رپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی بیوی کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ انہوں نے جب ہادی کو ڈرایا تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، مگر انہوں نے بچہ واپس کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ تم زنیرہ سے شادی کا وعدہ کر گئے تھے، وہ انتظار میں بیٹھی ہے۔ نہ جانے کس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے ہادی کو قائل کر لیا کہ انہوں نے مجھ کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ اب میرے لیے ان کے گھر میں قدم رکھنے کا جواز نہ رہا۔ مجھ کو وہاں جانے کی چاہت بھی نہ تھی، مگر اپنے بچے کو کیوں کر بلا سکتی تھی۔ 4 سال میں نے کس اذیت میں گزارا میرا خدا جانتا ہے۔ رو رو کر دعا کرتی تھی کہ اے خدا میرا لخت جگر مجھ کو واپس ملا دے۔ میری دعا خالق نے سن لی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے گھر کی طرف اپنے بچے کو دیکھنے کی آس میں گئی۔ جب ان کے گھر کے دروازے پر پہنچی، دیکھا کہ میرا بچہ گھر سے باہر جھانک رہا ہے۔
میں ہاتھ میں کھلونے اور ٹافیوں کا پیکٹ لے کر گئی، اس کو اشارے سے بلایا، کھلونا دکھایا، وہ بولا بالا باہر نکل آیا اور دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا، ہاتھ میں کھلونا پکڑا اور جلدی جلدی گلی سے سڑک پار آ گئی۔ رکشہ روکا اور اس کو لے کر امی کے گھر جانے کے بجائے باجی کے گھر پہنچی۔ اس وقت خرم بائی گھر پر تھے۔ وہ مجھ کو اور منی کو ساتھ لے کر اپنے ایک عزیز کے گھر آ گئے جو گاؤں میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ کو ان کے حوالے کیا، کہا میری یہ بہن اور بھانجا ہے، جب تک میں ان کو لینے نہ آؤں ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ مجھے ہر قدم پر اپنی کی ہوئی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ وہی خرم بائی تھے جن سے میں چڑ کھاتی اور جنہیں میں ٹھیلے والا کہہ کر پکارتی تھی۔ آج انہی کی وجہ سے مجھے میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ملی تھی۔ میری ساس اور دیور امی کے پاس گئے۔ امی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ماروی کہاں چلی گئی ہے، وہ یہاں اپنا بچہ نہیں لائی، کہیں اور جا کر تلاش کرے۔ ساس بڑبڑاتی چلی گئی اور کر بھی کیا سکتی تھی، عدالت سے بھی بچہ ان کو نہ ملتا۔ ہادی نے ماں سے کہا کہ میں کاروباری معاملات میں الجھا ہوا ہوں، بچہ ہم بعد میں لے لیں گے، فی الحال میں نہیں آ سکتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ سسرال والوں نے پھر رابطہ کیا اور نہ میرا پیچھا کیا۔ ہادی نے بہنوئی کو فون کیا اور کہا کہ ماروی سے کہو سکون سے رہے، کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا، بچے کی پرورش کا خرچہ چاہے گی تو بھجوا دوں گا۔ خرچہ میں نے نہ لیا، بچہ انہوں نے نہ لیا۔ البتہ زنیرہ سے میری ساس نے میرے شوہر کی شادی کروا دی اور وہ اس کے ساتھ خوش و خرم ہو گئے، جبکہ میں نے اپنے لخت جگر کے سہارے ہی زندگی گزار دی۔